بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سماعت فرمائے۔ اسی طرح آج انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی فضیلت اور اس کے بعد کے دروس میں ان آیات کا ترجمہ، اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ جس طرح اس سے قبل کے دروس کو آپ نے سماعت فرمایا، اسی طرح انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ان دروس کو بھی آپ سماعت فرمائیں گے اور دیگر آپ کے دوست احباب کو بھی شیئر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم سامعین، اس سورت کا نام البقرہ ہے۔ اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 67 میں اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ سورت بلا اختلاف مدنی ہے۔ پوری سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اتری ہے اور جمعۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اس لیے اکثر و بیشتر مضامین انہی حالات سے مطابقت رکھتے ہیں جو مسلمانوں کو مدنی زندگی میں پیش آئے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں اس صورت میں 1000 خبر، 1000 احکام، 1000 منہیات ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح اور کئی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا ہدف شریعت اسلامیہ اور اس کا نفاذ، یعنی زمین پر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے جن جن قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، اس سورت میں سب بیان کر دیا گیا ہے۔ اور یہ سورت عبادات، معاملات، سماجی، خاندانی، مالی، اخلاقی ہر مسئلے پر محیط ہے۔ اس سورت کے ایک حصے میں تاریخ کے اہل اور نااہل لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، دوسرے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن تعلیمات کی بنیاد پر عمل پیرا ہونے سے آدمی اہل بنتا ہے۔ اس صورت میں صراط مستقیم پر رہنے والوں کے لیے جیسے حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی ذریت، اور صراط مستقیم پر قائم نہ رہنے والے جیسے نافرمان بنی اسرائیل کی تاریخی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے عقائد اور احکامات کے باب میں اسلام کے مطابق تابعداری شرط ہے۔ سورہ بقرہ کا ایک حصہ امت دعوت، دوسرا حصہ امت اجابت سے متعلق ہے۔ اس سورت کا اختتام 2 عظیم آیتوں سے کیا گیا ہے جو آمن الرسول سے الی آخر آیات تک۔ یہ وہ 2 آیات ہیں جو معراج کی رات میں امت کے لیے بطور تحفہ نوازا گیا، اور یہ وہ آیات عرش الہی کا خزانہ ہیں۔ محترم سامعین کرام، احادیث میں اس سورت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ مناسب معلوم ہوا کہ چند احادیث آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جاتا ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت سنتا ہے، رواہ النسائی۔ محترم سامعین، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس دن اس کے اور اس کے اہل و عیال کے قریب شیطان نہ آئے گا، اور کوئی ایسی چیز جو اسے ناپسند ہو، یہ آیات اگر کسی مجنون پر پڑھی جائے تو اسے افاقہ ہو جاتا ہے۔ یعنی شیطان جس گھر میں یہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے ان تمام سے حفاظت کرا دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کی کوہان سورہ بقرہ ہے، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، اسی طرح سورہ بقرہ قرآن مجید کی کوہان ہے۔ جو شخص ایک دن اسے پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے جو حضرت اسید بن حضیر سے، وہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا انہی کے قریب بندھا ہوا تھا۔ جب وہ تلاوت شروع کر دیے تو
تو ان کا گھوڑا بدکنا شروع کر دیا، اور جب تلاوت بند کر دیے تو گھوڑا بھی بدکنا بند کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے 2-3 بار دوہرایا تو اور خوف ہوا کہ گھوڑا ان کے بچے یعنی یحییٰ کو نقصان نہ پہنچائے، تو انہوں نے اس لیے تلاوت بند کر دی۔ اور جب آسمان کی طرف انہوں نے دیکھا تو ایک ابر سایہ ہوا ڈالا ہوا تھا، تو صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس واقعے کو بیان کیا تو عرض کیا اللہ کے رسول مجھے خوف ہوا کہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو نقصان نہ پہنچائے، تو اسی لیے میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ اور اوپر دیکھا تو ایک سائبان آسمان سے سایہ کیا ہوا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ تو محترم سامعین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ پڑھتے رہتے تو لوگ صبح کو انہیں اپنی آنکھوں سے بے حجاب دیکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو اسامہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا قرآن مجید پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور کہا 2 روشنی پھیلانے والی صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ 2 بادل ہوں گے یا چڑیوں کے 2 جھنڈ ہوں گے جو صفے باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کی طرف دفاع کر رہی ہوں گی۔ سورہ بقرہ پڑھو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ جادوگر لوگ اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ محترم سامعین، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا مشترک موضوع اثبات رسالت ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، جبکہ آنے والی 2 سورتوں یعنی بقرہ اور آل عمران میں اثبات رسالت ہے۔ سورہ فاتحہ میں المغضوب ہے اور بقرہ میں اور سورہ نساء میں اس کی مکمل تشریح کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے الضالین میں اور سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ میں اس کی مکمل تشریح کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا دعا کی گئی اور اس صورت میں ھدی للناس دعا قبول ہو گئی۔ اس صورت کی ابتدا جامع ایمان، وسط یعنی بیچ میں جامع ایمان، اختتام بھی جامع ایمان سے کیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھتے ہوئے پابندی سے اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دیگر دروس میں سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ، اس کی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔